ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی، الحمد للہ علی آلائہ، الحمد للہ علی نعمائہ، الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا، والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا العالمین، رحمتا للعالمین، ابی القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المصطفين المرتضين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين ومراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين، سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآله۔ اما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ بسم الله وبالله وتوكلت على الله۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة التحریم آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض کیا ہے کہ سورہ التحریم کا جو ابتدائی حصہ ہے، 5 آیات پہلی جو ہیں، وہ ایک تاریخی حقیقت پر مبنی ہے اور وہ ان واقعات کی عکاسی کرتی ہیں جو رسول گرامی کے زندگی میں ان کے گھر اور ان کے آس پاس کے لوگوں کے حوالے سے پیش آئے، اور خصوصاً ان کی بیویوں کے ساتھ ان کے تعلقات کا ایک حصہ ہے۔ اس میں کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ رسول گرامی نے ایک قسم کھائی ہے، وہ یا شربت شہد والا نہیں پیئیں گے یا پھر اپنی ایک بیوی سے قطع تعلق کریں گے۔ ان دو میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ کل ہم نے اس کو کتابوں سے پڑھ کے آپ دوستوں کی خدمت میں پچھلے درس میں عرض کیا ہے۔ تو وجہ بھی اس کی یہی تھی کہ گھر میں اپنی ازواج کی طرف سے ان پر اتنا پریشر تھا، حضرت پر اتنا حالات ایسے تھے کہ حضرت کو یہ کرنا پڑا، جیسے کہ قرآن کی لحن سے یہ واضح ہے کہ ایسا کرنا پڑا کہ حضرت اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اپنے اوپر یا تو اس شہد کے شربت کو حرام کریں یا پھر بیویوں میں سے ایک بیوی کو اپنے اوپر حرام کریں۔ ایک یہ کام حضرت نے کیا اور اس کی وجہ مرضات ازواج، تبتغی مرضات ازواج تھا۔ دوسرا جو ہے ایک یہ تھا کہ حضرت نے اپنی بیویوں میں سے ایک کے ساتھ اسی بارے میں یہ بات جو کی تھی حرام کرنے کی، یہ بھی راز میں رکھنے کی بات تھی، کیونکہ اگر اس کو کھلے انداز میں حضرت کرتے تو یہ تو سارے مسلمانوں کے لیے ایک کیا بن جاتی ہے، ایک سیرت بن جاتی ہے، ایک ایسی چیز بن جاتی جس میں سارے مسلمان ہی آئے دن اپنے اوپر کئی چیزوں کو کیا کرتے، حرام کرنے لگ جاتے کہ بھائی میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں چیز میرے اوپر حرام ہے۔ تو اس کو ایک اپنا شخصی مسئلہ رکھنے کے لیے حضرت نے ایک بیوی کو کہا کہ میں، کیونکہ وہی بیوی انوالو تھی اس میں مسائل میں، یعنی جو حضرت کے سامنے جنہوں نے اسکیم بنائی تھی کہ بھائی ہم نے مل کر یہ کہنا ہے تاکہ حضرت اس جگہ نہ جائیں جہاں وہ نہیں چاہتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نے اپنے اوپر حرام کیا اور دوسرا
دوسرا راز بتایا اس خاتون کو، یعنی یہی راز بتایا کہ بھائی میں اب اس کے بعد یہ کام ایسے کروں گا۔ اس خاتون نے وہ راز حضرت کا نہ رکھا اور دوسری بیوی کو جا کر بتا دیا کہ بھائی یہ کام حضرت کر چکے ہیں، میرے سامنے اپنے آپ پر قسم کھا کر ایک چیز کو حرام کر چکے ہیں۔ تو پھر خدا کریم نے ان کی اس مسئلے کو نبی کے سامنے واضح کر دیا کہ آپ کا راز بھی نہیں رہ گیا ہے وہ، اور دوسرا یہ کہ آپ کو یہ حرام کرنا بھی نہیں ہے۔ جلدی سے پہلا کام خدا نے کیا کہ جو قسم کھائی ہے اس کو توڑیں، یعنی ختم کریں۔ تو حضرت نے جو قسم کھائی تھی اس کو پہلے توڑا، یعنی پہلے اس قسم کا علاج خدا کریم نے بتایا جو نبی نے اٹھا رکھی تھی کہ آپ اس کو کفارہ دے کر اس قسم سے باہر آئیں۔ اب جب قسم سے باہر آنے کی بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان بیویوں کی جو چاہ تھی اس کے خلاف کام ہو، اس لیے کہ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہتی تھی اس کے مطابق ہو۔ تو جب حضرت کو خدا نے حکم دیا کہ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، آپ لوگوں کے لیے قسمیں توڑنے کے لیے خدا کریم نے راستہ بتا دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خدا کے حکم سے اب نبی اس قسم کو توڑ دیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس بیوی کو یہ چاہتی تھی کہ حضرت ادھر نہ جائیں، حضرت پھر ادھر اس کے ساتھ رابطہ رکھیں گے، تو یہ تو ان کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بیویاں پھر سے کیا کریں گی؟ وہی کام کریں گی جو پہلے جس کی وجہ سے حضرت نے مجبور ہو کر قسم کھائی تھی۔ ادھر آ کر خدا کریم نے آیت نمبر 4 میں وہ سخت بات کی ہے کہ اگر تو یہ توبہ کرتی ہیں اپنے پچھلے کام سے تو فابہا، ٹھیک بات ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتی ہیں اور اپنا اسی طرح جتھا بناتی ہیں، تظاہرہ کا معنی کل بھی عرض کیا، تظاہرہ یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، تو یہ بیویاں دو مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتی تھیں، ایک دوسرے کی سپورٹ کرتی تھیں تاکہ حضرت کے خلاف ایک وہ سکیم پوری جو بنائی ہوئی تھی وہ اپنی کامیاب بنائے۔ تو خدا کریم نے کہا کہ بس اگر آپ یہ لوگ گروپ بنا کر اس طرح حضرت کے خلاف کام کریں گی تو بس جان لیں کہ آپ اگر ادھر ہیں تو ادھر نبی کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کے بعد جبریل اور صالح مومنین اور ملائکہ، یہ سارے ہی سپورٹر ہیں کن کے؟ حضرت نبی کے۔ تو یہ ایک بہت عجیب سی وہ ہے، کل بھی عرض کیا ہے کہ اس کو دھیان نہیں دیا ہے مومنین نے، مسلمین نے، نہیں تو آج وہی صف بندی آج بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق کسی کا وزن رکھیں، اور کچھ ہیں جو اس کو قرآن سے ہٹ کر ان کا وزن بتانا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں۔ تو خدا کریم نے کہا ہے کہ جو یہ جتھا ہے یہ علیحدہ ہے اور یہ ادھر ہے، اگر آپ ادھر رہیں گے تو آپ ادھر والے ہیں، ادھر رہیں گے تو ادھر والے ہیں، اور ادھر جو نبی کے ساتھ ہیں اس میں خدا ہے، خود رسول ہے، جبریل ہے، ملائکہ ہیں، مومنین سارے اس سائیڈ پہ ہیں، دوسری سائیڈ پہ دوسرے ہو سکتے ہیں، جن کی مرضی ہے وہ ادھر چلے جائیں۔ یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، یہ تو توبہ تھی کہ توبہ کریں تو یہ صورتحال قبول ہو جائے گی، نہیں تو اگر دوسری طرف رہیں تو یہ۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 5، اس میں اس مسئلے کی سنگینی کا بہت پتہ چلتا ہے کہ خدا کی نظر میں یہ مسئلہ اتنا سنگین تھا کہ خدا کریم نے نبی کو اجازت دی ہے کہ آپ ان کو طلاق دے دیں، اگر آپ طلاق دے دیں تو ہم آپ کے لیے ان سے بہتر بیویاں آپ کو فراہم کریں گے۔ یہ آفر خدا کی طرف سے کتنے بڑے مسئلے کو سامنے لاتی ہے کہ مسئلہ اتنا سنگین تھا کہ نبی کے حوالے سے جو رویہ اختیار کیا گیا ان ازواج کی طرف سے وہ اتنا سخت تھا کہ خدا کریم نے وہ کام جس کو خدا بالکل بھی پسند نہیں فرماتا ہے، یہاں خدا کریم فرما رہا ہے کہ اگر اے نبی تو ان کو طلاق دے دے تو ہم تیرے لیے ان سے بہتر بیویاں فراہم کریں گے۔ یہ تو یوں سمجھے کہ نبی کی اس رحمت واسعہ کا تقاضا ہوا، یا ربی نے اپنی رحمت کے سبب یہ کام نہیں کیا، نہیں تو خدا کریم کی طرف سے ایک بہتر آفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہتر آفر کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کریم بھی اس پر کیا ہے؟ راضی ہے کہ اے نبی تو اگر چاہے تو ان کو طلاق دے دے تاکہ ہم تمہیں بہتر بیویاں دیں۔ اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ جس لیول پر یہ مسئلہ پہنچ چکا تھا، اگر نبی ان بیویوں کو طلاق دیتا تو خدا کریم کی طرف سے اس میں کوئی حرج نہیں تھی، یعنی حق بنتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حق بنتا تھا، اس لیے کہ خدا تو حق سے ہٹ کر کچھ نہیں چاہتا۔ تو اگر بیویوں کو اس لیول پر ایسے حالات پیدا کر دیے تھے ان دو بیویوں نے کہ اگر ان کو طلاق بھی دی جاتی تو خدا کریم نبی کو کہتا کہ بالکل اچھا کیا ہے، ہم آپ کو ان سے بہتر بیویاں دیں گے۔ یہ لیول قرآن میں ابھی یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ یہی چیز ایک اچھی چیز کی آفر کرنا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس سے یہ پتہ چل گیا جو یہ آیت ہے کہ جو نبی کے پاس موجود بیویاں تھیں اور خصوصاً جنہوں نے اس معاملے میں شرکت کی تھی وہ درجات اسلامی میں اور درجات ایمانی میں اتنی بلند درجے پہ فائز نہیں تھی، نہیں تو
خدا کریم کو کیا ضرورت تھی کہ کہیں کہ ان سے بہتر آپ کو دیں گے؟ ان سے بہتر دینے کا مطلب یہی ہے کہ اور ایسی خواتین موجود تھیں، اسی زمانے میں موجود تھیں ایسی خواتین جو ان بیویوں سے کیا تھیں؟ بہتر تھیں، قرآن کے الفاظ کے مطابق ہے۔ اب خدا کریم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ادھر سے جنت سے یا ادھر سے کہیں آسمان سے منگوائیں گے، انہی موجود مسلمین مسلمات مومنین مومنات سے ان سے بہتر بیویاں آپ کو دیں۔ اس کا واضح پتہ چل رہا ہے کہ بس درجات ایمان اور جو چیزیں یہاں بیان کریں گے، ابھی 8 یا 7 چیزیں بیان کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں ان خواتین سے بہتر خواتین اسی زمانے میں موجود تھیں، ابھی تو خدا کریم آفر کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ اگر درجات آپ نے بنانے بھی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے درجات بنانے کی کہ کون بہتر ہے کون نہیں ہے، ہمارے یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اگر اس سے بغیر بھی ہم جنت جانا ہوا تو جنت چلے جائیں گے، دوسری طرف جانا ہوا تو دوسری طرف جائیں گے اپنے کردار کی بنیاد پر۔ ہم نے اگر نہ بھی جانا کہ کون بہتر تھا کون بہتر نہیں تھا تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مجبوری ہے کہ حتماً آپ نے درجے بنانے ہیں کہ کون بہتر ہے، تو پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کم از کم، اور کسی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو خواتین ہیں ان سے بہتر خواتین موجود تھیں جو خدا کریم نبی کو آفر فرما رہا ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں آیت میں ہے عسیٰ ربہ، ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، ان طلقکن، اے خواتین اگر نبی آپ کو طلاق دے دے، بس نبی پر چھوڑ دیا، خدا کریم کی طرف سے اس میں چھوٹ تھی، اگر نبی یہ کرتا ہے تو ہم تیار ہیں، کیا تیار ہیں؟ ان یبدلہ، کہ ان کو بدلے میں دے دے، نبی جب طلاق دے گا تو ان کو ان خواتین کے بدلے میں دے دے کیا؟ ازواجن، ایسی بیویاں کیا ہوں گی؟ خیرن من کنہ، جو آپ سے بہتر ہوں گی۔ یہ واضح دو ٹوک انداز میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان خواتین سے بہتر خواتین اس زمانے میں موجود تھیں۔ کس لحاظ سے بہتر تھیں جی؟ یہ آگے ساری وضاحت ہے۔ مسلمات، وہ مسلمان بھی ہوں گی، مسلمات یعنی اسلامی لحاظ سے اسلام ان کا بہتر ہوگا، اور کیا؟ مؤمنات، وہ مومنات ہوں گی، ان کا ایمان بہتر ہوگا ان سے۔ قانتات، وہ اطاعت شعار ہوں گی، بہتر اطاعت کرنے والی ہوں، ماننے والی ہوں گی۔ تائبات، اور وہ توبہ کرنے میں بھی ان سے بہتر ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی اگر ہر چیز کو ہم اس کو خدا کے کلام کو بہت ہی مستحکم جانتے ہیں اور ہے بھی اسی طرح، تو یہ اشارے ہیں کہ یہ چیزیں ادھر بہت کم ہیں، یہ اشارے ہیں کہ جو موجودہ خواتین ہیں ان میں یہ مسائل ہیں، اس طرح ابھی مکمل نہیں ہیں ان کی یہ چیزیں، اور خدا کریم دوسری ایسی خواتین کو جانتا ہے اور خدا کے پاس موجود ہیں، وہ ان کی جگہ لے سکتی ہیں جو ان چیزوں میں ان سے خیر ہیں، بہتر ہیں۔ تائبات، وہ توبہ بھی کرنے والی ہیں۔ عابدات، عبادت گزار ہیں۔ سائحات، روزے رکھنے والی ہیں۔ طیبات و ابکارا، ہو سکتا ہے کہ شادی شدہ ہوں، ہو سکتا ہے ابکار، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ یوں کہیں کہ ہم تو ابکار ہیں، ہم تو کنواریاں تھیں، باقی نبی کی بیویاں جو آئی ہیں نیک ہوتی رہیں گی، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ بیوگان تھیں، اکثر ان میں سے شادی شدہ تھیں، اکثر ان میں سے ایسی تھیں جن کی پہلے کسی اور جگہ شادی ہوئی تھی، وہاں سے آئی تھیں۔ تو خدا کریم نے یہ مسئلہ بھی ختم کر دیا، خیال نہ کریں کہ ہم صرف پھر ان کو جو ہے نا کوئی بیوگان میں سے لے کے، طیبات و ابکارا، ہو سکتا ہے وہ طیبات ہوں یعنی پہلے سے شادی شدہ ہوں، یا ابکار ہوں، کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان میں یہ صفات آپ سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور خطاب بھی من کنہ ہے، یعنی ڈائریکٹ کہا ہے، نبی کو نہیں کہا ہے، بیویوں کو ڈائریکٹ کہا ہے کہ اگر آپ کو طلاق دے تو آپ کی جگہ بہتر بیویاں نبی کو ہم دے سکتے ہیں۔ اس میں بہت معنی چھپے ہوئے ہیں، ہم صرف اس وجہ سے کہ جتنا خدا کریم نے آیت میں بیان کیا ہے اتنا ہی بیان کرتے ہیں، اس سے بڑھتے نہیں ہیں، تاکہ کیونکہ حرم رسول کی بات ہے اور نبی کے گھرانے کی بات ہے تو ہمیں زیادہ اس میں کنکاش نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا خدا کریم نے ہمیں بتایا ہے، آیات میں بیان کیا گیا ہے، اسی پر ہم اس کو روکتے ہیں اور اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ جب یہاں تک بات پہنچی، یعنی نبی اور نبی کے گھر والوں کی بات ہوئی، تو خدا کریم نے مناسب جانا کہ یہاں سے تمام مومنین کو بھی یہ بات بتاتا جائے کہ اے مومنین، صرف اپنا دھیان نہ کیجئے بلکہ اپنے گھر والوں کا بھی دھیان کرنا آپ کا فرض ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بس میں نے جنت میں جانا ہے، میں نے جہنم سے بچنا ہے، باقی گھر والے جدھر مرضی ہے چلے جائیں، جیسے مرضی ان کے ساتھ ہو جائے، نہیں، خدا کریم فرماتا
फरमाता है कि ईमान वालों कोशिश करो, ध्यान करो, जितना तकवा खुद इख्तियार करो, कोशिश करो कि आपकी आल औलाद, आपके जो घर वाले हैं वो भी इतना तकवा इख्तियार करें और जहन्नम से बच के रहें। जहन्नम भी कैसी? जहन्नम भी ऐसी जिसका वकूद अन्नास हो वल हिजारा, जिसका जलावा क्या है जी? इंसान है और पत्थर है। अजीब है, यानी इंसानों को जलाया जाएगा इसलिए नहीं कि इनको सजा, बल्कि ये जहन्नम का जलावा बनाया जाएगा। यानी खुद जहन्नम की आग को तेज करने के लिए क्या किया जाएगा? कहा जाएगा कि हाँ भाई एक दम पर बंदों को फेंक दो। बंदों के ऐसे बुलडोजरों के साथ जैसे मट्टी को नहीं फेंका जाता, तो इसी तरह बंदे होंगे, उनको ऐसे जो है वो एकदम जत्थों के जत्थे जो है वो एकदम फेंके जाएंगे। जहन्नम क्या है भाई? जैसे लकड़ियां फेंकी जाती हैं कि भाई जहन्नम की आग तेज हो। खुदा की पनाह है। आयत नंबर 6 में फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, कू बचाओ। कू का मतलब है बचो और बचाओ। कू ये उसी जो लफ्ज है वका, यकी या तकवा, या ये जो जितने भी अल्फाज हैं तत्तकू, यत्तकून, मुत्तकीन, ये सारे अल्फाज उन्हीं के हिस्सा है। कू भी कू अम्र है, अम्र हाजिर है, और इसमें कि बचाओ, है ईमान लाने वाले बचाओ। अनफुसकुम, पहले नंबर पर तो हर कोई जिम्मेदार है किसका? अपना, कि अपने आप को बचाओ। बस पहली प्रायोरिटी अपनी है। आप किसी के जिम्मेदार अपने मुकाबले में नहीं है। ये नहीं है कि आप मतलब दूसरे को बचा रहे हैं और खुद किधर जहन्नम में जा रहे हैं। और ये शायद मौलवियों को ज्यादा बताने के लिए इधर कहा है, इसलिए कि मौलाना साहबान में ये खराबी रह जाती है कि दूसरों को बताते हैं वो तो जन्नत चले जाते हैं, और खुद जो है वो बताते बताते खुद भूल जाते हैं कि खुद भी ये काम करना है, खुद जो है किधर चले जाते हैं? जहन्नम चले जाते। तो खुदा करीम फरमाता है कि पहला नंबर और पहली प्रायोरिटी, अहमियत आपकी अपनी है। पहले अपने आप को बचाएं। कु अनफुसकुम, फिर किसको? व अहलीकुम, और अपने अहाली को। आहल कितने बंदे होते हैं? अब इससे आहल से मुराद सिर्फ बच्चे और बीवी मुराद नहीं है। आहल यानी जितने भी आपके कुछ लगते हैं, मामे हैं, चाचे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, अपने कोई अजीज हैं जो नतीजे दर नतीजे आगे जितनी नस्लों में मौजूद हो आपके सामने, जिन पर आपका बस चलता हो, सबको बचाएं। कोशिश करें उनकी हालात जिंदगी ऐसे करें कि वो दीन के साथ वाबस्ता रहें। आप अपने अच्छे रवैये से उनको, और ये कैसे है? ऐसे नहीं है कि अच्छा भाई सुबह आप डंडा उठा के हाँ जी पढ़ भाई नमाज, जाओ नमाज पढ़े भाई, जाओ बच्चे मस्जिद में पढ़ के आओ नमाज, या शाम को भी भाई नमाज पढ़ के आना। भाई आप खुद, मेरा तो काम है, मैंने अभी दुकान बंद करनी है। बच्चों को जरूर मौलवी साहब से पूछेंगे आते हैं या नहीं आते? हाँ जी आते हैं। ठीक है जी, 2-4 दिन बच्चे आएंगे और जिस टाइम पता चलेगा कि आप बाबा कुछ नहीं कह सकते हमें, उस दिन के बाद क्या करेंगे? छुट्टी। बस ये अनफुसकुम कहकर खुदा करीम कहता है कि पहले अपना किरदार बनाएं, पहले खुद काम करें वो अच्छाई का, जिससे आप दूसरों को बचाना है तो अपने उसमें खुद एक किरदार वाला इंसान बने। खुद बखुद जब किसी को कहेंगे या कोई आपको देखेगा, कुछ आपको देखकर आपके पीछे चल पड़ेंगे, कुछों को आप थोड़ा सा इशारा करेंगे तो वो आपके पीछे चल पड़ेंगे। अच्छाई में खुद झूठ बोलता हो, किसी को कह सकता है कि झूठ ना बोला करें। खुद सिगरेट पीता हो तो कोई बंदा दूसरे को कहने की सलाहियत नहीं रखता है फिर कि वो सिगरेट ना पिए दूसरा। खुद एक काम करता हो खराबी वाला तो दूसरों को मना नहीं कर सकता है। खुद न कर रहा हो, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बड़ा दावा किया है नाजुल बलागा में, आप दोस्तों ने भी ये अपने दरसों की बात किताबों में पढ़ा है कि हजरत ने कहा है कि मा अनहाकुम अन शैइन इल्ला मा नुहीतु क़ब्ल ज़ालिक, मैंने आपको किसी शय से मना नहीं किया जब तक कि मैं खुद उससे पहले रुक नहीं गया। वमा अमरतुकुम बिशैइन इल्ला अमिलतु अलैहि मिन क़ब्ल, आपको कभी मैंने किसी चीज का हुक्म नहीं दिया है उतने तक जितने तक पहले मैंने उस पर खुद अमल न किया हो। पहले खुद अमल करता हूँ फिर किसी को कहता हूँ। तो अनफुसकुम ये है, ये नहीं कि सिर्फ आप ज़बानी कहते रहे अच्छा बच्चा कुरान पढ़ा कर, बच्चा नमाज पढ़ी कर, या किसी दूसरे को कहे नहीं, या जैसे आप हमारे यहाँ वैसे आमतौर पर रूटीन है, लोग अच्छी बातें बहुत करते रहते हैं, हाँ जी पढ़ना बहुत अच्छा है, आप क्या कर रहे हैं पढ़ाई के हवाले से? कुछ भी नहीं, सिर्फ खामखा की तारीफें। कितने लोग कहते हैं कि नमाज अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, पढ़नी चाहिए। वही बंदा जो ये कह रहा होता है वो पढ़ता नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, अहलीकुम वही बंदा बचा सकता है जिसने अपने आप को बचाया है, जिसने अपने आप पहले ये काम किया है वो कर सकता है। किससे बचाना? किससे है? नारन, आग से। क्या आग है वो? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उसमें पेट्रोल नहीं लगेगा कि महंगा हो गया है भाई, न तेल न डीजल न कुछ। क्या है? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसमें इंसान जलेंगे और
پتھر جلیں گے. حجارہ یعنی اس کے جو جلاوے کے لیے استعمال ہونے والا ایندھن ہے وہ پتھر ہیں اور انسان ہیں. انسانوں کو بطور ایندھن استعمال کیا جائے گا. اچھا بس اتنا ہی ہوگا کہ بھائی آگ لگی ہوئی ہے, جہنم تیار ہے, اس میں انسان جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں, انگارے بنے ہوئے ہیں. خود سوچیں کہ انسان انگاروں کی شکل میں ادھر پڑے ہوں اور پتھر انگاروں کی شکل میں پڑے ہوں. پھر بس اتنا کہتے ہیں نہیں, علیہا ملائکتون, جو اس پر لگے ہوئے ہیں دروغے, دھیان کرنے والے, جہنم میں ڈالنے والے. اور وہ جو ایک ہاتھ میں نہیں پکڑتے ہیں, کیا ہوتی ہے جس کے ساتھ ایسے آگ کو ٹھیک کیا جاتا ہے, گرز ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے لوہے کی سلاخ. چمٹا بھی یہ استعمال ہوتا ہے لیکن وہ جو بڑے بڑے استعمال ہوتے ہیں ایسے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لوہے کی سلاخیں ہوتی ہیں, ایسے سیخ ٹائپ ہوتی ہے. تو وہ اٹھا کر جو کھڑے ہوں گے وہ ملائکہ ہوں گے. عجیب ہے, ہم سوچتے ہیں کہ ملائکہ ہوں گے. ملائکہ تو بڑی نرم چیز ہے, بڑی ایسے بہت ہی ملائم اور ایک اچھی دل کو بھانے والی چیز ہوگی ملائکہ. خدا کریم فرما رہا ہے کہ لیکن وہ جو جہنم پر ملائکہ ہم نے بھیجے ہوئے ہیں نا, غلاظون, بڑے غلیظ ہوں گے. غلیظ اردو والا نہیں ہے, غلیظ سے مراد ہے یعنی سخت لہجے والے ہوں گے, ایسے کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنے والے نہیں ہوں, پرانے تھانے داروں کی طرح ہوں, جن کے وہ شکلیں بھی عجیب سی بن جاتی ہیں. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کوئی ایسا ان کی زندگی میں ایسا کوئی برتاؤ آ جاتا ہے کہ ان کی شکلیں ہی ایسی عجیب سی بن جاتی. خدا کی پناہ. غلاظون, اچھا بس وہ ان کے, اچھا غلاظ سے مراد یہ ویسے تو غلیظ کہتے ہیں جو گاڑھا ہو, گاڑھی چیز کو, جیسے پانی یا کوئی پینے والی چیز ہو جو مائع چیز ہو جو گاڑھی ہو تو اس کو کہتے ہیں غلیظ ہے. جیسے شہد ہوتا ہے, مثلا شہد غلیظ ہے, پانی جو ہے وہ رقیق ہے, رقیق کے مقابلے میں غلیظ ہوتا ہے. تو اب فرشتے کس انداز میں غلیظ ہوں گے, غلاظ ہوں گے, یہ صیغہ مبالغہ ہے جو دوست جانتے ہیں فعال کے وزن پر. تو یعنی بہت ہی زیادہ اب ان کے لہجے میں ایسے ہوگی یا ان کی جسامت میں اس طرح کی سختی ہوگی, جس پر ہاتھ رکھیں گے تو ادھر ہی اس کی ہڈیاں چٹکنے لگیں گی. بعض اوقات ہوتا ہے, ابھی جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں نا, بعض لوگوں کے ہاتھ بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک دو بندے ہیں وہ ہمیں جمعہ میں ہاتھ ملاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں. تو کیا کہہ سکتا ہے بندہ, یعنی یہ تو ادھر ہی ہے. تو وہ جو ملائکہ ہوں گے وہ جسمانی طور پر بھی غلاظت رکھتے ہوں گے, یعنی درست ہوں گے, اور لہجے کے لحاظ سے, اور شداد ہوں گے, شدید ہوں گے. شداد بھی اسی طرح فعال کے وزن پہ صیغہ مبالغہ ہے شدید کے لیے, یعنی بہت ہی جو کام بھی کریں گے وہ اپنی حد سے بڑا ہوا ہوگا. شدید کہتے ہیں جو اپنی حد سے زیادہ ہوتا ہے, تیز ہوتا ہے, بڑا ہوا ہوگا جو بھی ہو. تو یقیناً وہ کوئی وہاں پیسٹریاں پیش کرنے کے لیے تو نہیں کھڑے ہوں گے کہ وہ شدید ہوں گی, جہاں پاؤ دینا ہے آدھا کلو دے دیں گے, اس نہیں. جہاں وہ سزا دینے کے لیے کھڑے ہیں تو جہاں پسلی میں 5 درجے کی برداشت ہے تو وہ 10 درجے کا رکھ کر جو ہے وہ لگائیں گے. اور پھر یہاں ایک اور بات خدا کریم کہتا ہے کہ یہ غلاظ شداد, ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رحم نہیں آئے گا. جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی چاہے وہ جتنا سزا دینے والے بھی ہوتے ہیں نا, بعض اوقات جب وہ حالت دیکھتے ہیں نا جس کو سزا دی جا رہی ہے تو اس پر کیا آ جاتا ہے, رحم آ جاتا ہے. اس کی حالت کو دیکھ کر رحم آ جاتا ہے. تو خدا کریم فرماتا ہے کہ نہیں, ان کو جو درجہ دیا جائے گا نا کہ بھائی اتنے درجے کی سزا دینی ہے, تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. کیا لا یعصون اللہ ما امرہم, جو اللہ نے حکم دیا اس کو وہ پلٹاتے نہیں ہیں, اس کو روکتے نہیں ہیں, اس کو بالکل فل انجام دیتے ہیں. جتنا خدا کریم نے کہا ہو یہ نہیں دیکھتے ہیں کیا اتنے غلاظ اور شداد. یہ کہا اس لیے کہ وہ اس طرح کہ ان کا یعنی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ ان میں رحم کا قطرہ بھی نہیں رکھا گیا ہے کہ وہ کہیں پھسل جائیں کہ اچھا اے اللہ اب ادھر یہ تو بیچارہ کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا. رحم کرنا چاہیے اس پر. تو فرماتا ہے خدا کریم لا یعصون اللہ ما امرہم, اور پھر تاکید کے لیے کہ اے اللہ وہ جو عصیان نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے تو بھی رحیم ہے, ان کو اگر رحم آ بھی جائے, تو نے کہا ہے ان کو سزا دیں, ان کو رحم آ جائے, تو بھی رحیم ہے. تو پھر کہیں ایسے نہ ہو کہ ان کی رحم کی وجہ سے پھر یہ مسئلہ پیش آئے کہ نہ کریں, اور کہتے ہیں کہ نہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس سے وہ کر گزرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس اب وہ کہیں کہ اچھا رحم آ گیا تو پھر خدا کے سامنے التماس کریں اور پھر خدا اپنے رحیم ہونے کی وجہ سے کہے کہ اچھا چلے. اس کا رحیم ہونا یہی ہے کہ ابھی ہمیں بتا رہا ہے کہ آگے گڑا ہے, دھیان سے چلو, یہ اس کی رحمت ہے. خدا رحیم ہے لیکن اس کی رحمت ابھی سے ہے, ابھی جو وہ کچھ کہہ رہا ہے بتا رہا ہے, یہی اس کی رحمت ہے. ہمیں پہلے ہی بتا دیا
یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے اس زندگی کے بعد ایک مسئلہ آنے والا ہے، دھیان کر لیں۔ اور کب سے بتا رہا ہے؟ جب سے ہم شعور کی لیول پہ آئے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، مسلسل روزانہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک موت کی صورت میں ایک چیز آنی ہے، یعنی ہماری یہ جگہ تبدیل ہو جانی ہے۔ ہمیں جیسے ہم پہلے سے ایک اور جگہ تھے، پھر تبدیل ہو کے اس جہان میں آ گئے، اب اس کے بعد پھر ایک اور جہان میں بھی ہم نے شفٹ ہونا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اور خدا کریم ابھی سے ہمیں بتا رہا ہے رحیم ہونے کے ناطے کہ اے انسانوں تیاری کر لو، جو اگلا جہان ہے اس کی تیاری کے لیے یہ چیزیں چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ دوستوں کو یہ مثال دی ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے اس جہان کے لیے تیاری کی ہے، بازو لے کے آئے ہیں، پاؤں لے کے آئے ہیں، آنکھیں لے کے آئے ہیں، کان لے کے آئے ہیں، سارے جسم کے اعضاء لے کر آئے ہیں، اچھے برے کی پہچان لے کر آئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ پہلے سے ہمیں پتہ ہے۔ دین نے تو آ کر صرف تاکید کی ہے کہ سچ اچھا ہے، نہیں تو سچ کا اچھے ہونے کا پہلے سے بچے کو پتہ ہوتا ہے، اسے ابھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک جھوٹ بول کر دیکھیں تو صحیح، وعدہ خلافی کر کے دیکھیں، بچہ اس کو برا مناتا ہے۔ کیوں برا مناتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پہلے سے ذہن میں یہ چیز موجود ہے کہ جو وعدہ خلافی ہے یہ بری بات ہوتی ہے، جھوٹ بری بات ہوتی ہے۔ کسی کو مارتے بچہ دیکھے، اس کو کسی نے بتایا کہ مارنا اچھا ہے یا نہیں اچھا، لیکن وہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ کسی کی چیز چھیننے کو بھی اسی طرح، باقی سارے بہت ساری بات، تو یہ ہم پیچھے سے سیکھ کر آئیں۔ اگر کوئی نہیں سیکھ کے آتا ہے، مثال کے طور پر اپنا وہ جو ضروری ہے اس جہان میں، اس زمین پر جو چیزیں ضروری ہیں وہ پوری نہیں لے کے آتا ہے، خدا نخواستہ کسی کوئی اپنا پاؤں ایک نہیں لے کے آتا ہے، وہاں نہیں بن پایا کسی وجہ سے، پورا اس کا جسم پورا نہیں آیا، اب اس کے لیے یہ زندگی کیسی ہوگی؟ دونوں پاؤں اگر نہیں لے کے آئے، اگر دونوں آنکھیں ہی نہیں ہیں اس کے دونوں کان نہیں، مطلب سنائی نہیں دیتا اسے، یا اصلاً ذہنی طور پر مفلوج ہے، تو یہ زندگی اس کے لیے کیسے ہوگی آپ دوستوں کی نظر میں؟ جہنم ہی ہوگی، یعنی ایک قسم کی ایک مشکل زندگی ہوگی۔ تو یہ کیوں خدا نے یہ اصلاً رکھے ہی خدا نے اس لیے کہ ہم سوچ سکیں کہ اگر پیچھے سے تیاری کوئی نہیں کر آتا ہے تو پھر یہاں آ کر وہ جتنی زندگی اس کی بنتی ہے اتنی زندگی میں وہ پھر اب اس ایک سلسلے کے بغیر ہی گزارے گا، تو وہ اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم اس زندگی میں اگلی زندگی کے لیے تیاری نہیں کر کے جاتے ہیں تو اگلی زندگی ہمارے لیے اسی طرح درد سار ہوگی۔ اسی چیز کو ہی عذاب کہتے ہیں، اسی چیز کو جہنم کہتے ہیں۔ ایک جلنا ہوگا، جیسے انسان اس زندگی میں ایک آگ جلاتی ہے، ایک اندر سے جلتا ہے، وہاں کیونکہ یہ جسم تو سامنے ہوگا یا نہیں، اندر سے جلنے والا کام ہوگا، اور وہ بھی ہر وقت ہوگا، وہی جلنا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، میں یہ نہیں لایا ہوں، وہ نہیں لایا ہوں، یہ بھی نہیں ہے، تو وہاں وہ چیزیں چاہیے ہیں زندگی کرنے کے لیے۔ جیسے اس جہان میں ہمیں یہ جسم پورا چاہیے ہے، خدا کریم سب کو سلامت رکھے، اگر نہ ہو تو ہم کیا ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے، تو اسی طرح اگلی زندگی میں کے لیے ابھی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ خدا کریم فرماتا ہے کہ اے مومنو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل کو بچاؤ ایسی جہنم سے جو آمنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک خطاب کافروں کو بھی ہے جو کہ انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔